ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت، ملک بھر میں سیلابی صورتحال تشویشناک ہے اور مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے خطرہ نہ صرف ہے بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہی اگر صورتحال رہی بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں اس پر فوکس کرنا پڑے گا، لیکن ان ہنگامی حالات میں بھی ہمیں جو پاکستان کے کچھ محسن ہوتے ہیں نا، انہیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ان میں میرا خیال ہے کہ کشمیری حریت پسند رہنما سید علی گیلانی صاحب سر فہرست ہیں۔ آج ان کی چوتھی برسی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ان کی برسی کے دن صرف 2 اخبارات جو میں نے دیکھے ہیں، ان کے بیک پیج پر ایک تصویر تھی ان کی چھاپی ہوئی، میں نے بھی ایک میں ہی دیکھا ہے شاید، اور کسی مین سٹریم آرٹیکل میں ان کا ذکر نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر باقی پاکستان کی یونیورسٹیز اگر نہیں کرتی ہیں تو یہ 60 کے قریب کتابوں کے مصنف ہیں۔ علی گیلانی خالی پولیٹیکل ورکر ہی نہیں تھے، تو ان میں سے اقبال پہ جو انہوں نے کتاب لکھی، علامہ اقبال کے کلام کی تشریح، وہ جن دنوں بھی حالات اتنے برے نہیں ہوئے تھے تو وہ دلی یونیورسٹی نے سلیبس میں لگائی تھی۔ اچھا بھئی آپ ان کی کچھ کتابوں میں سے جو ہے، اور سیمینار کرایا جا سکتا ہے باقاعدہ۔ نہیں یار، ان میں سے کچھ کتابیں جو ہیں کم از کم آزاد کشمیر یونیورسٹی میں ہی، یا مطالعہ اقبال کے جو ہمارے ہاں ہیں ان میں، ہی واز اے ویری سیریس اسٹوڈنٹ آف اقبال، اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے جی۔ یہ پنجاب یونیورسٹی والوں کو سوچنا چاہیے، انہوں نے تعلیم جو ہے وہ اسنا شرقیہ جو شاہ محمد غوث کے پیچھے پڑا ہوا تھا وہاں حاصل کی تھی، اور انتہائی غریب آدمی مسجد وزیر خان میں رات کو سوتے تھے۔ اچھا، ہاں کہ جو حیات میں حیات، تو ایسے آدمی کو جو ہے کم از کم جو مرتے دم تک پاکستان پاکستان کہتا رہا، پاکستان ہمارا ہے، اور ہمارا کہتے رہے، اور ہم پاکستان کے ہیں، اس شخص کو یاد نہ رکھنے کے بعد آپ اگر یہ توقع رکھیں کہ کشمیر میں مزید علی گیلانی پیدا ہوں گے تو یہ بھی خام خیالی ہوگی۔ تو برائے مہربانی تھوڑا سا اپنے موسموں کا خیال رکھیں۔ اب یہ بات کرنے کے بعد میں سیلاب کے تناظر میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں کہ پہلے آپ ایک سیگمنٹ سنیں، ایک یعنی چھوٹی سی کلپ ہے۔ یہ کلپ ہے جناب سردار ایاز صادق صاحب، جو کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا ہے، اس کے آغاز پر انہوں نے کچھ فرمایا ہے۔ اس کا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اس دفعہ یہ سال جو ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اب یعنی 1500 سال گزر جائیں گے، تو اس کے لیے قومی اسمبلی نے پورے جشن کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایاز صادق صاحب نے کہا کہ یہ جو غیر معمولی نوعیت کا ہمارے ہاں سیلاب آیا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہم وہ جو جشن منانا چاہ رہے تھے، نبی کریم اس بات کو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کریں گے، اور بجائے ہم ادھر کرنے کے ہم یہ سیلاب کی وجہ سے جو نقصانات ہیں اس کے ازالے کے لیے نہ صرف یہ کہ وہ اخراجات جو ہم نے کیے تھے، بلکہ اپنی ایک مہینے کی تنخواہ بھی سارے ادھر لگا دیں۔ تو وہ ذرا سن لو کہ انہوں نے کیا کہا، سنا جی۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران وطن عزیز پاکستان میں کم و بیش تمام علاقوں میں طوفانی بارش، کلاؤڈ برسٹ، ہندوستان کی جانب سے اچانک مشرقی دریاؤں میں راوی، چناب، ستلج اور بیاس میں پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب اور اندھوناک تباہی کا سامنا ہے۔ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا آنریبل ممبران سے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنی تنخواہ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے تو 1 مہینے کی تنخواہ فلڈ ریلیف کے لیے دے دی، اگر آپ لوگ بھی مناسب سمجھیں تو کائنڈلی اس کو کنسیڈر کیجئے کہ دے دیں۔ یہ تو انہوں نے کہا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کا ملتان میں بھی خطرہ ہے، ہے بہت زیادہ۔ وہ تو جو محمد علیہ اس کا ایک بند توڑنے کا کہہ دیا، وہاں گئے چیئرمین سینٹ۔ اچھا گئے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے علاقے میں کچھ کہہ رہے ہیں، سنا ہے جی، سنا دیں۔ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے بہت ہی بڑا ثانیہ، اور اس سے پورا ملک متاثر ہوا ہے، اور اب پنجاب جو ہے
فی الحال یہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. میں مخیر حضرات سے اپیل کروں گا اس مشکل وقت میں وہ عوام کا ساتھ دیں, عوام کی مدد کریں اور ان کو کھانے کے لیے اور ان کو یہاں میڈیسنز میں ہر چیز میں وہ کوآپریٹ کریں. لے جناب سر سردار ایاز صادق صاحب ہوں, قومی اسمبلی کے اسپیکر, اور سینٹ کے چیئرمین ہوں جناب یوسف رضا گیلانی, جو اتفاق سے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں, اور ان کے ٹینیور میں بھی ایک بہت بڑا سیلاب. وہ مخیر حضرات سے یہ فریاد کر رہے ہیں دونوں حضرات, نہ صرف اپنے لوگوں سے کہ یار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہو, کیونکہ یہ جو ناگہانی آفت ہے اس کو سنبھالنا صرف حکومت کے بس کی بات نہیں. جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ ناانصافی کی بات کرتا ہے. اس کے ہوتے ہوئے برادر ملت, یہ میرے پاس ڈپٹی کمشنر گجرات صاحب کا جاری کردہ نوٹس ہے, یہ سرکولر ہے, آرڈر ہے سر, آرڈر ہے, باقاعدہ آرڈر ہے سر. تو سرکولیٹ کیا گیا نا, تو میں نے سرکولر بھی کہا کہ یار کون سی آکسفورڈ میں داخل ہو گئے ہو, تو میں تو سمجھ لگ رہا ہے. بہرحال وہ یہ انہوں نے جو آرڈر کیا ہے بقول عدنان صاحب کے, اس میں یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی بھی کھانا یا پانی کی چیز سیلاب زدگان میں تقسیم کرنے سے پہلے ڈی سی صاحب سے اجازت دے. او بھائی میرے, جس بندے نے وہ یہ دیکھ رہا ہے بیچارہ سڑک کے اوپر کہ یہ 100 گھرانے جو ہیں وہ ہیں, تو اس نے قریب کہیں دیکھا یار یہ بندہ دیگے منا رہا ہے, پہلے وہ جائے ڈی سی کے دفتر, پہلے اس سے اپروول لے, اس سے جا کے کھانا چیک کرائے, ہاں. پھر اس کا اچھا یہ پیمرا کے لائسنس سے چلا ٹیلی ویژن ہے یا کہ اس نے خیرات کرنی ہے, اور اس وجہ اور خیرات کے بارے میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے یار. یہ ڈی سی گجرات صاحب ہیں جی. ایک ڈی سی مظفر گڑھ صاحب بھی, وہ آج کل بہت سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں. وہ کل سوٹ سمیت تیراکی کر رہے تھے, پھر وہ مطلب ٹرنک اٹھا لیا تھا انہوں نے, وہ سیلاب میں بھی کود جاتے ہیں. تو یہ میرے پیارے, اور یہ لوگ مطلب یہ ڈی سیز کہلائے جاتے ہیں. میں کیا کروں, بہت سارے میرے کالج کے بے تحاشا مجھ سے ساتھی میرے گئے, یہ جی کریم لا کریم, کہ ہمارے ذہین ترین لوگ, وہ ذہین ترین جنہوں صرف انگریزی آتی ہے, ایسے آپ تو کم از کم اور ڈی ایم جی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ. اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کا مطلب یہ سور سمیت سلانگلا جو تو لوگوں جیو کا رپورٹر میرے خیال میں تھا, وہ گیا. اچھا, اور پیچھے آواز چل رہی ہے کیوں؟ وہ جب ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں نا, تو جب کھڑے ہو جاتے ہیں نا, تو وہ پہلے کہتے ہیں لائٹ کیمرہ ایکشن, اور پھر کہتے ہیں کیوں. اچھا, اب آپ پتہ کیا, یعنی ڈرامہ کرنے کے اب لیے ان کے کردار دیکھیں سر. جیو کا رپورٹر تھا, اس بیچارے پہ تشدد کیا گیا کہ تم کیوں گئے اندر رپورٹ کرنے. یار بس یہی ہے. اچھا, اب اس ساری واقعات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیوروکریسی کی یہ جو کرتوت ہیں سر, اس سب کا جو ہے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے سیاسی قیادت کو. اور میں اگر اس موضوع پر کچھ کہوں تو چلیں جی, میں متعصب ہوں گا, شاید اس حکومت سے میرا اختلاف ہوگا. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ, ان کا تعلق حافظ آباد سے ہے, حکمران جماعت کی وفادار ہیں, ان کی خاتون رکن اسمبلی بھی ہیں, ڈائریکٹلی بھی منتخب ہوئی تھی پہلے. وہ بیوروکریسی کے بارے میں اپنے علاقے میں ایک مقام پہ کھڑی ہوئی کیا فرما رہی ہیں, وہ سن لیجیے. سنا ہے جی. یہاں بیگ پڑے ہیں, ابھی آ رہے ہیں, کرنا ہے, ابھی آ رہے ہیں. ایتھے کیڑے نے سینٹر تے کیڑے نے, او کون ہوندا کی مطلب ہے, او کیا ہے چارج سینٹر بھی تے ایسے کی وقت ہو گیا 4 بجے تک ایتھے آ نہیں سکے بیگ. مطلب آ سینٹر کا مقصد کی ہے بھئی تواڈے بیگ نے, بیگ تواڈے نے, ٹرالی ریونیو والے دی کی تماشا ہے. کوئی گل کرو کرن والی, جانور بھوکے مار گئے نے تے تسی اپنا میکینزم تے اپنے ایس او پی بنائے نے. مطلب 4 بج گئے اجے تک تواڈے بیگ ایتھے نہیں آئے.
अब भाई जहाँ ये पर कहानी हर गांव हर ओ देहात मेरे हर प्यारे, लेकिन ये हाफिजाबाद की एक बहुत तकड़ी खानदान की रुकन जो हुक्मरान जमात की हैं और दूसरी मर्तबा कौमी असेंबली की रुकन हैं, उनको ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो चकमे में डाल रही है। उसमें तुम्हारा और मेरा कौन वाकिफ बनेगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं और तुम क्लिप्स बना के देते तो ये कहा जाता कि जी हम बदनाम कर रहे हैं। साहिर अफजल तारड़ पे तो ये इल्जाम नहीं लगा सकते ना। उस बेचारी ने कल जाके इनसे वोट मांगने हैं ना हाफिजाबाद में लोगों से। और हाफिजाबाद जो है नारोवाल के बाद दूसरा बड़ा मकाम है जहां से आप सालाना 2.5 से 3 अरब डॉलर कमाने वाले चावल उगाते हैं, और चावल की फसल खत्म हो गई। आप देखें ना, आप तो चलो सायरा साहब एक बड़ी मंझी हुई सियासतदान है, बड़ी एक्टिव सियासतदान भी है। वो अलमिया ये है कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज हैं। यकीन करें ब्यूरोक्रेसी ने उनको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। वो जाती हैं डमी वो बना देते हैं स्टॉल्स, वो जब वहां से होके चले जाते हैं स्टॉल्स गायब। सर ब्यूरोक्रेसी इतना बुरा खेल रही है हुकूमत के साथ, पंजाब में खास तौर पे सैलाबी सूरत हाल में। ओ भाई मौका मिल गया है उनको, और मैं सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि बदकिस्मती क्या है, बदकिस्मती है कि देखो सोचने और समझने की बात है। हम बहुत आसानी से आबी जारहियत कह लेते हैं। भारत यकीनन जब से ये सिंतास मुआहदा उसने मुअत्तल किया है वो यकीनन पानी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब क्या करें? कुछ फितरी हकायक कमबख्त की मदद कर रहे हैं। उनके यहां अपनी जो हालत है इस वक्त, हिमाचल प्रदेश पूरा सूबा जिसमें शिमला है, डलहौजी है, बस पूरा सूबा ठीक है, उसको आफत ज़दा करार दे दिया गया है। वहां पर 4 मेजर सड़कें जो शहरों को मिलाती हैं और बाकी इंडिया से मिलाती हैं वो कट गई हैं, दरियापुर हो गई। वहां पर गुज़श्ता 24 घंटों से बारिश हो रही है, और वही कैचमेंट एरिया रावी और चनाब और इस सतलुज और ब्यास। और मेरे प्यारे भाई बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश तक महदूद नहीं है। लुधियाना बहुत बड़ा शहर है पंजाब का, हौजरी की वजह से बहुत मशहूर है, जुराबे बनियाने वगैरह। वहां पर आज 8:30 बजे तक 300 मिलीमीटर बारिश हुई। हेलो, सुबह 8:30 बजे तक, और वो भी सारा पानी जाएगा पाकिस्तान सतलुज से, सतलुज जाएगा। उसके बाद ये तुम्हारे अपना जलंधर, वहां पे 200 मिलीमीटर, और एक मकाम है रोपड़ जिसके आगे जाकर ना उन्होंने हेडवर्क्स भी बना रखा है। वो हेडवर्क्स उड़ गया है, वो उन्होंने सब खोल दिया है। अब ये सारा पानी जो है बरादर, इसने कहाँ जाना है? इधर ही आना है पाकिस्तान। किसके घर जाएगा सैलाब बला? मेरे बात हमारे पास कसूर गन्ना सिंह। गंडा सिंह सर, एक और भी जिस बाजू हम मिस केज कर रहे हैं आज, मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। जानवर जो है नुसरत साहब, अब मेरी तहसील का सिर्फ मैं एक वाकया कोड करना चाहता हूँ कि पट्ठे नहीं लभ रहे, कितनी देर रखा, साइलेज है कोई नहीं, तो हुण नवा काम की हो रहा है कि वो आड़ती आ रहे हैं, वो नहीं कसाई टाइप। अब जो आपका कट्टा बच्चा बैल भैंस गाय मतलब 1 लाख की थी या 50,000 की थी, आपको मजबूर किया जा रहा है कि 25,000 की दे दो। हाँ, ताकि वो उसका गोश्त बेचे, और क्या। साइलेज अवेलेबल नहीं है आपको, पट्टे अवेलेबल नहीं है आपको। भाई बहुत सारे लोगों ने ये किया था कि पूरे साल का साइलेज लेकर जिसके डेरे हैं वहां जमा कर लिया। चले, अब हमारा रिपोर्टर भी है शायद हमारे साथ। अरे बड़ी मेहरबानी यार, अगर हमारे पास हमारे साथ हैं कसूर से हमारे रिपोर्टर, मेरे ख्याल में शायद गंडा सिंह वाला के पास कहीं वो मौजूद हैं। गोंदल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बताइएगा कहाँ है इस वक्त आप, एग्जैक्ट पोजीशन अपनी बताइएगा, और इस वक्त क्या सूरत हाल है सैलाब की? सर मैं इस वक्त गंडा सिंह के मुकाम पर जो है ना डाउन स्ट्रीम वहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे जो अभी सैलाब ने ऊपर से तो तबाहकारियां अपनी की, अभी जो है नीचे भी वो अपनी तबाहकारियां उसने करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि यहाँ पे गंडा सिंह के आगे के बंद आ गया था जो बल्ले वाला गांव उसके आगे।
تو وہ بند بھی جو انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا، وہ ٹوٹا، تو تقریباً ولے والا جو گاؤں ہے تقریباً تیسرا حصہ جو ہے اس کا وہ دریا برد ہو گیا ہے۔ تو اس سے آگے ایک اور بند تھا، وہ علاقہ ہے کجیاں والا، اس کا بند ٹوٹنے سے تقریباً 2 درجن کے دیہات جو آگے ہیں وہ بھی زیر آب آ گیا، ان کی سینکڑوں کے ایکڑ سے جو فصلیں ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں، جس میں زیادہ تر ادھر سبزی اگائی جاتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہلدی کی فصل ہوتی ہے، مکی کی ہوتی ہے، چاول کی فصل ہے، اس کے اوپر اب ایسے پانی ہی پانی ہے اس سب فصل کے اوپر۔ ابھی وہاں تو پانی کا مقدار کتنی بتائی جا رہی ہے وہاں پہ؟ سر مقدار جو ہے وہ ابھی تو جو ہے وہ پچھلے 3 دن سے وہ برقرار ہے 2,53,000 کیوسک، مطلب کم ہی نہیں ہو رہی، مطلب یہاں پہ مقدار کم نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو ہری کی ایڈ ہے وہاں سے انڈیا جو ہے پانی چھوڑ رہا ہے، اور آگے 72 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ پی ڈی ایم نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے کہ ان 72 گھنٹوں کے اندر انڈیا نے 4,35,000 کیوسک پانی چھوڑنا ہے۔ اگر وہ پانی آ جائے گا تو جو باقی بچے گاؤں ہیں 2-3 درجن جو ڈاؤن سٹریم سے آگے ہیں دریا کے قریب، وہ بھی ان کی بھی زمینیں زیر آب آ جائیں گی، وہ گاؤں بھی زیر آب آ جائیں گے۔ تو یہاں پہلے ہی جانوروں کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ نہ تو ان کے لیے کوئی سبز چارہ ہے، نہ سیلج ہے۔ جدھر ہم لوگ جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے جانور بھوکے کھڑے ہیں، کچھ بھوک سے مر گئے ہیں، کچھ پانی میں جو آگے نکل گئے ہیں پانی میں بہ گئے ہیں، اور کچھ جو ابھی بھوکے کھڑے ہیں۔ تو کسان اس سے بھی پریشان، ایک تو ان کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، دوسرا ڈنگر بھی ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا عارف بھائی، کہ میں یہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ اور میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا تھا کہ کٹاؤ بہت زیادہ ہو رہا ہے وہاں پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی جو دریا ہوتا ہے نا، جب بھی یہ دریا میں پانی آتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ دریا کی زمین جو ہوتی ہے جس طرف پانی کا بہت زیادہ ہو تو اس طرف کی جو زمین ہے وہ دریا کے اندر چلی جاتی ہے، وہ دریا کے کٹاؤ میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو وہاں کے جو وہ لوگ وہ زیادہ پریشان ہیں، تقریباً ایک اندازہ کہہ سکتے ہیں کہ 300-400 ایکڑ جو زمین ہے وہ تقریباً دریا برد ہو چکی ہے۔ تو وہ کسان تو ایک تو فصلیں تو گئی ہی گئی، تو وہ اس کی زمین بھی دریا میں گئی۔ تو کیسے آج صبح مجھے کسان ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں نے تو قرضہ اٹھا کے فصل جو بوئی تھی تو اب میری فصل بھی نہیں رہی، تو اب نہ جانے قرضہ کیسے اترے گا، وہ بہت پریشان تھے۔ تو ابھی ہم گاؤں جو رسول نگر ہے، اس کو پہلے چوڑی والا کہتے تھے، تو ادھر گئے، ادھر ایک اماں جی تھی، تو اس نے بہت جھاڑی کر کے وہ کام کر کے وہ اپنا اس نے مکان بنایا تھا، تو اس کا مکان کے اندر پانی چلا گیا، وہ مکان کی دیواریں گر گئی، اس کی 5 بیٹیاں ہیں، تو وہ پریشان تھی، وہ رو رہی تھی کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ مشکلات ہی مشکلات ہیں، کوئی ایسا مسیح کے انتظار میں ہے، کوئی مسیح آئے تو ہمارے لیے کچھ کرے۔ اچھا عارف بھائی، آپ بہت محنت کر رہے ہیں اور اس مشکل حالات سے وہاں رپورٹ بھی کر رہے ہیں، صرف مجھے یہ بتائیے گا وہاں امدادی کارروائیوں کی نوعیت کیا ہے اور ضلعی انتظامیہ کس طرح پرفارم کر رہی ہے وہاں کی قصور کی جہاں پہ آپ موجود ہیں؟ سر اصل میں کل جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی دورہ کیا تھا، اس سے پہلے سلیمان رفیق وزیر ہے صوبائی، انہوں نے بھی دورہ کیا تھا، تو وزیر اعلیٰ جب پنجاب آئی ہے اس نے تو کہا ہے کہ جتنے سیلاب زدگان لوگ ہیں ان کو جتنی ہو سکے ان کی جو ہے نا وہ ان کو چیزیں مہیا کی جائیں، اور ان کو انہوں نے جو ریلیف کیمپ ہیں وہ بھی چیک کیے تھے، لیکن بدقسمتی سے جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں اس کے بعد ضلع انتظامیہ نہ جانے سست ہو جاتی ہے یا ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے۔ تو ضلع انتظامیہ ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے مکمل کیے ہوئے ہیں، ہم نے ٹینٹ بھی دیے ہیں، ہم سیلری دے رہے ہیں، لیکن جب لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کا یہی شکوہ ہے کہ نہ ہمیں کوئی ٹینٹ مل رہا ہے، ہم ترپال وغیرہ بازار سے اپنی جیب سے خرچ کر کے پیسے وہ لے کے آتے ہیں اپنے بچوں کو، جو کیونکہ ادھر بارش کا موسم بھی ہے تو اس وجہ سے ہم ان کو بچاؤ کے لیے وہ اپنے ترپالیں اپنی جیب سے لگا رہے ہیں۔ تو نہ ہمارے جانوروں کے لیے سیلج ہے، نہ کوئی سوکھا ہے، نہ چارہ ہے، تو ہمارے کچھ جانور مار رہے ہیں۔ بس یہی جس کے پاس گیا کسی نے یہ نہیں کہا، اور کئی تو یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ویری رائٹ عارف محمود صاحب، ویری رائٹ سر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ صاحب یہ جو آخری پوچھا وہ آپ جس طرح لے کے یار وہی بات ہو رہی ہے نا، دیکھو ایک بات تو یہ بات بہت ہی متعصب اور غیر منصف شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ ابھی جو ناگہانی آفت ہے اس کا علاج حکومت کے پاس ہے، کوئی بھی حکومت ہو، ہاں ٹھیک ہے، ایکس وائی زی، اس کے لیے مخیر حضرات کو تھوڑا سا آگے آنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی بیسک سی باتیں ہیں نا، مثال کے طور پر اگر آپ مجھے یہ اعتبار دلا رہے ہو کہ جی میرے پاس سوائلج ہے تو مجھے یہ پوچھنا چاہیے نا کہ سوائلج کہاں سے لیا ہے، اس کی رسید کہاں ہے؟ بھائی ڈی سی کہہ رہا ہے نا یہ کہ میرے پاس سوائلج ہے، گالری کوئی نہیں، تو کہاں سے لیا ہے؟
Sir, there is क्या अदनान ने दे दिया है? तो अदनान कहेगा जी ये इनके पास इनके डेरे में पड़ा हुआ था, तो इन्होंने अल्लाह के नाम पे दे दिया कि नहीं चलो यार जानवरों को बचाओ, ठीक है नहीं। और इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। विजिट करना अच्छी बात है, लेकिन असल मसला फॉलो अप का है। नुसरत साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर और मौजूद है, नहीं है, नहीं आप नहीं कर सकते तैयार सब करने की विल नहीं है नुसरत साहब, सॉरी, विल नहीं है इस बाबू। ब्यूरोक्रेसी के पास अब इतने, प्लीज विल हो भी, कहना लेकिन उसमें होना ये चाहिए कि कम से कम ये एहसास हो कि यार अपने बस में उनके जो है वो कर रहे हैं। यहाँ मुसीबत ये हो रही है कि जो उनके बस में है वो भी होता नजर नहीं आ रहा यार। जस्ट वन पॉइंट सर, हर तहसील में डेवलपमेंट बजट पड़ा है जी। साल का, एक मिनट दीजिएगा मुझे सर, हाँ, साल का आगाज है, बजट पहले क्वार्टर का ट्रांसफर हो चुका, मुझे इस बात में पूरे वसूख से आपको बात कह रहा हूं। हर तहसील में जिलाई इंतजामिया का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। वो पटवारी, गिरदावर, कानून गो, तहसीलदार, ये एक है, ये रेवेन्यू की तरफ से। फिर टीएमओ का एक अलग से सेटअप है। आप पिंडी से शुरू हो और रुझान तक जाएं, सारा सेटअप है। रुझान में भी लाखों रुपए, मिलियंस पड़े होंगे इस वक्त रुपयों के हिसाब से, क्योंकि साल का आगाज हुआ है ना। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता, कोई नाली नहीं बन सकती, कोई गटर लाइन नहीं पड़ सकती, कोई सड़क नहीं रिपेयर हो सकती, तो वो पैसे कहाँ यूज होंगे भाई? आप हेल्थ केयर पे इस्तेमाल कीजिए, लोगों को फूड देने के लिए इस्तेमाल कीजिए, जानवरों के सारे जो आपके पास सब कुछ है, आप करना नहीं चाहते, आपका विल नहीं है। सिर्फ वीडियो बनाओ, फोटो बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप पे सीएम साहिबा को अपडेट रखो। ब्यूरोक्रेसी इसके अलावा करती क्या, आप बताएं मुझे। बहरहाल जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन इस सब का जो नुकसान है वो सियासी क़यादत के कंधों पर पड़ेगा, पसंद करो या ना करो। और लोग तो ये कहेंगे जी हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत जब कर रही होती है ना तो वो ये नहीं कहते हैं कि जी ये डीसी क्या कर रहा है, वो जो कहते हैं कि मतलब फर्ज करो अगर उस्मान बुज़दार इस वक्त होता वज़ीर आला, तो कहते हैं उस्मान बुज़दार क्या कर नहीं, उस वक्त हुकूमत ने एक काम किया था, अभी भी वो एक्टिव है सॉफ्टवेयर, वो एक था पोर्टल, कंप्लेंट पोर्टल टाइप कुछ था, वो सूबाई लेवल पे भी था, वफाक पे भी था, उसको एक्टिव कर दें भाई। अगर रुझान पे बैठे एक बंदे को या जलालपुर के एक बंदे को साइलेज नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, टेंट नहीं मिल रहा, ऑनलाइन अपडेट करके। अभी थोड़ी देर पहले एक साहब बता रहे थे कि एक साहब गए, उन्होंने कहा जी मुझे मेरे जानवर के लिए चारा दे दें। उन्होंने उनको कहा कि अपनी ज़मीन की फ़र्द दिखाओ। अब हर वक्त जो है शनाख्ती कार्ड की तरह कौन सा किसान जो है, मैंने तो किसान को जब भी फ़र्द निकाल पाते देखा है, वो जब उसने ज़मीन बेचारे ने बेचनी हो या गिरवी रखनी हो। तो पटवारी नु लाना इस काम पे सर, पटवारी को सब पता होता है, हर पटवारी को एक एक बंदे का पता होता है, तो बिठाएं साथ में, बिठाएं। सर करने वाली बात हो सकती है यार। जो इमरान खान ने सॉफ्टवेयर बनाया था, आज मरियम साहबा उसको ओपन कर दें कि आपको शिकायत आ रही है, यार वो इमरान खान के कुछ जाती जेब का थोड़ी था, इस कौम का था, वो एक्टिव करें, कहीं कंप्लेंट हो, ऑनलाइन कंप्लेंट हो, उस पर एक्शन हो। चलें बहरहाल, लेकिन उसके बावजूद मैं अच्छा कर रहा, एक मिनट ले लें। अच्छा नहीं, चलो चले ब्रेक ले लो जी। वेलकम बैक नाज़रीन साहब। एससीओ का इजलास आज अपने इख्तिताम को पहुंचा, वज़ीर आज़म ने वहाँ शिरकत की हाई लेवल डेलीगेशन के साथ, और पाकिस्तान के में जो होने वाली दहशतगर्दी थी उस अलामी में उसका जिक्र आया, इंक्लूडिंग पहलगाम एज वेल। ओ भाई मेरे बात सुनो मेरी, जब एक इस तरह का बैनुल अक़वामी इवेंट होता है और चीन मेहमान है, तो उसको जिस तरह अगर हम इस तरह देखें कि उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर हम लोग की मजम्मत कर दी और भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया, नहीं तो साथ ही पहलगाम का भी तो जिक्र हुआ ना। ओवरऑल ये कि दहशत गर्दी को जो है वो कंडेम किया गया, और प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा। मुश्तरका एलामियों में यही होता है कि आप इस तरह का जहाँ पे मल्टीपल पार्टीज हों। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मुझसे? यार मैं चौथी जमात का तालिब इल्म था सर, तो उस ज़माने में चीन के सदर होते थे लिू शाओची और चू एनलाई, नहीं मार्शल चैन जी उनके वज़ीर दिफा या वज़ीर ख़ारजा थे सर। ये लाहौर के दौरे पर आए थे और चू एनलाई भी थे सर। तो हमें वो जो बच्चों को सड़क पर नहीं खड़ा करते मार रोड पे, तो वो आपने झंडियाँ पकड़ के, वो झंडियाँ पकड़ के, तो चुंगवा पाकिस्तान जो है यही पांच ये सिखाया गया आपको? ये अभी तक मुझे याद है। तो
ہمارے اور چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ پاکستانی صحافیوں کا بہت بڑا وفد کیا ہوگا اس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے. کتنے ایک صحافی گئے؟ میرے جاننے والا تو کوئی بھی نہیں گیا. میرا بھی کوئی جاننے والا نہیں گیا. سب منسٹر آف انفارمیشن کے اچھا میں نے بجٹ کے بھی مسئلے ہو گئے نا سر بہت زیادہ. مجھ جیسے صحافی جاتے ہیں تو پھر آپ جیسے انقلابی صحافی تنقید کرتا ہے وہ گئے جے سرکاری خرچے تھے. تو ہم آپ لوگوں سے بچنے کے لیے ہم لیکن بھارت کے ساتھ تو کافی ان کے برے تعلقات ہیں نا. وہاں کی ایک بڑی مشہور اینکر ہیں جو یوٹیوبر ہیں, ان کو پلکی شرما کہتے ہیں. پلکی نہیں پلکی شرما. اچھا پلکی شرما. وہ خود کو کہتی ہیں پلکی, تو پالکی تو ویسے کیوں نہیں ہیں, تو پالی ہوئی تو ویسے, لیکن یہ کہ وہ خود کو پلکی کہتی ہیں. بہرحال ان کو بڑا یہاں پہ اکثر پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ یار نیریٹو بلڈنگ اس کو آتی ہے, ورنہ کہ اس کا اسکرپٹ اس کا میاں لکھتا ہے اور وہ اس کو پرومپٹر سے پڑھتی ہے ساڑی واڑی پہن کے. وہ گئی ہوئی ہے وہاں. میری بڑی خواہش تھی کہ بھئی میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. اس نے وہاں پر باقاعدہ جو ہے جو میڈیا سینٹر بنا ہوا ہے نا SCO کا, جہاں ہم میں سے کوئی نہیں تھا, اس کو یعنی پروجیکٹ کیا ہے. دیکھو آپ کس طرح سافٹلی یو پینیٹریٹ نا. جب تم اتنی تعریف کرو گے, یہ روبو خاتون ہے, اس کے ساتھ جا کے یہ گفتگو کری, یعنی یہ بتا رہی ہے کہ ان کا پریس سینٹر اتنا ایڈوانس ہے کہ اس پہ روبوز ہیں کہ جن کے ساتھ کھڑی ہو کر میں نے ہاتھ ملا کے میں جو سوال کرتی ہوں کہ مجھے یہ چاہیے وہ فراہم کر رہے ہیں. اب یہ کتنی بڑی سافٹ پینیٹریشن ہے کہ یہ خاتون جو انتہا پسند اور ٹپیکل بھارت کا وہ دیتی ہے بیانیہ, اس نے کتنا چین کا اس وقت جو ہے وہ پریس کیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ کسی طاقتور چینی سے انٹرویو مانگے گی تو یقیناً ملے گا, یا ویسے ملے گی. ہمارے بھی کوئی صحافی ہوں وہ اسی روبوٹ تو بھی ڈر جانے نا سر, کہ روبو سے ہاتھ ملا کے شاید ہمیں ہاتھ ہی نہ چڑھے, شاید اس طرح ہو. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمارے کوئی صحافی گئے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں حکومت میں عقل کل بیٹھے ہوئے ہیں سارے. یہ سمجھتے ہیں کہ عنایت حسین بھٹی کی طرح ان کو فلم ڈائریکشن بھی آتی ہے, ڈائریکٹر بھی ہیں, کمپوزر ایکٹنگ بھی آتی ہے, اور کمپوزر بھی, اور گانا بھی آتا ہے, انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں. بہرحال میرا جو ہے میرا پاکستان کے وزیر اعظم سے گلہ ہے. اس کے علاوہ بھی گلہ وہ کیا؟ وہ تو صحافیوں سے تھا, وہ تو میرا اپنی برادری سے گلہ تھا. پاکستان کے وزیر اعظم کو یہاں پہ دہائی مچا دینی چاہیے تھی. انہوں نے ذکر کیا ہے, لیکن دہشت اپنی گردی تقریر کے, ارے یار دہشت گردی اس وقت مسئلہ ہے پاکستان کا, اس وقت آج جو میں بات کر رہا ہوں سیلاب مسئلہ, تو انہوں نے ذکر کیا ہے. My country is once again passing through unprecedented torrential rains, cloudbursts and massive devastation due to consequent flooding in 3 of our major rivers. لیکن یہ ان کی تقریر کے درمیان میں ہے. ابتدا میں انہوں نے یقیناً انڈس واٹر ٹریٹی کا بھی ذکر کیا ہے کہ جی SCO کے ممبر ممالک کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو معاہدے کیے ہوئے ہیں ان کی پاسداری ہو. لیکن میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب اپنی تقریر کا آغاز ہی اس پیرے سے کرتے جو کہ میں نے, اور وہ اس سے بھی زیادہ جذباتی انداز میں سیاپا ہوتا کہ جی یہاں پہ میں اتنے خوبصورت ملک میں بیٹھا ہوا ہوں, اس شہر میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ تمہیں پتہ ہے یہ سمندر کے کنارے شہر واقع ہے اور بڑے اس کی تاریخی اہمیت ہے اس کی. یہاں پر برطانیہ نے بھی قبضہ کرنے کی کوشش بہت کی ہے اور بڑی یعنی مزاحمت ہوئی تھی. اچھا, چونکہ یہاں افیم اگا کے تو یہاں بھیجی ہے, اسی لیے گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے, اقبال نے کہا. اپنا آج کا رونا رونے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہیے تھا SCO کو کہ صاحب ہم سب کے ساتھ, ہم 3 ملکوں کے ساتھ کم از کم ایک چیز سانجھی ہے, وہ ہے ہمالیہ, اور ہمالیہ کے اوپر ہیں گلیشیئر. نہیں, ہمالیہ کا لائن ہے بیچ میں سر. ارے یار وہ اور کانٹیکسٹ میں ہمالیہ کا ذکر جو ہے, اچھا پہلے اس کو تو کمپلیٹ کریں نا. وہ آیا ہوا ہے
जो बिल्कुल ये इतना मोटा जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ ना SCO का, उसके आखिर में है कि ग्लेशियर कंजर्वेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वो एलामिया में। ग्लेशियर कंजर्वेशन, यानी दुशंबे ताजिकिस्तान में 29 और 31 मई को इस साल की कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लेशियर बचाने की। और ग्लेशियर बचाने का नतीजा आप देख रहे हैं आजकल क्या है। ये सैलाब है तीनों मुल्कों में। तो हालात ये हैं। शहबाज साहब को क्या चाहिए था कि क्या करते हैं वहाँ? शहबाज साहब कहते हैं कि जी हम चीन, भारत और पाकिस्तान को कम से कम, या नाम इस तरह लेने की बजाय कि SCO का फोरम होना चाहिए जो कैटेगोरिकली डिवोटेड हो, अराउंड द क्लॉक डाटा उसमें एक्सचेंज हो कि जी ग्लेशियर्स की क्या सूरत हाल है तीनों ममालिक में और उनको कैसे मजीद पिघलने से बचाना। ये बड़ा अच्छा था अगर हाँ ठीक है सर। बात ये, आप जब एक आलमी मुकाम पे जाते हैं तो आलमी कॉन्फ्रेंस में इसी तरह की तकरीर जहां पे आप कोई वायलेट नहीं कर रहे हैं, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन की आप ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं ना, और वहां पे आप सच बोल रहे हैं। मुझे साहब ये आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं ना, मौसमियाती तब्दीली की, अब जो हम फेस कर रहे हैं ये बिल्कुल आज उसको फेस भी तो कर रहे हैं। आप बताएं, जो बारिश आज इस्लामाबाद में हुई है, मैंने आपको कॉल की, यकीन करें धूप थी, मैंने गाड़ी बैग उठाया, गाड़ी में बैठा, रिवर्स किया गाड़ी, शायद 3 मिनट लगे होंगे, 4 मिनट लगे होंगे, ऐसी शदीद तूफानी बारिश आई है। क्या आपने कभी इस तरह का अनइवन बारिश पैटर्न देखा इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में 1975 में मैं आया था, दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाया करती थी, उसके बाद ये हुआ कि बारिश ने होना ही छोड़ दिया। इस दफा भी हुआ, और अब जो है अब गैर मामूली बारिशें हो रही हैं। क्लाउड बर्स्ट का तो हमने कभी जिक्र ही नहीं सुना था, और उसकी बुनियादी वजह जैसे पहले भी कहा है कि ज़मीनी दर्जा हरारत में अगर 1 नुक्ते का इजाफा हो तो हवा में नमी को निचोड़ कर बादल बनाने का उसमें 7 गुना इजाफा हो जाता है, और बादल जो है उस नमी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए फट जाता है, और आज वही हुआ है। देखो ना, अगर हिमाचल प्रदेश में मुसलसल बारिश हो रही है तो वो भी हमारे जैसा ही इलाका है ना, यानी कि फितरी एतबार से। ट्रेन हमारे जैसे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस्लामाबाद भी बहरहाल मारगल्ला की वादी में वाक़ है, लेकिन मसला ये है कि क्या हमें इनके हल ढूंढने हैं या नहीं ढूंढने। अब ये हल आप ठीक कह रहे हैं ना, एक और उनको ढूंढने का ये एक बड़ा अच्छा मौका था कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इस तरफ बात की जाती। अब चीन और इंडिया माशाल्लाह वैसे हर साल जो है 110 अरब बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर की अशिया खरीदता है चीन से। इंडिया से नहीं, इंडिया चीन से खरीदता है। इंडिया चीन से खरीदता है। लेकिन साथ ही 1 लाख फौज जो है वो लद्दाख पे लगा रखी है। तो लद्दाख पे जो बर्फ पड़ती है, आपके ख्याल में 1 लाख फौजियों के नकलो हरकत से वो क्या जम सकती है कि बिलाखिर वो कुछ, भाई वो बह जाएगी। हाँ ठीक है, वो एक्टिविटी तो बिलाखिर लकोदक सहरा में ही बदलेगा ना। सियाचिन भी तो ग्लेशियर है, उस पे हम दोनों फौजें बिठा बैठे हुए हैं। और इसके अलावा जो साइड पे हम एक्टिविटीज करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, और इसी तरह एक एक पल की जो होता है, देखो ना, ये एकदम से पानी तो नहीं आया ना सतलज में, मतलब रावी में। जैसे देखो, हमें ये बात याद रखनी चाहिए, ये सोचने की बात है वाटर इंजीनियर्स को। ओ यार, एक सोचने की बात है वाटर इंजीनियर्स को कि भाई भारत, रावी और सुतरेज तो हमने तुम्हें दे दिया, तुम इसे संभाल नहीं पाए हो। इसका मतलब है ये जो तुमने बड़े बड़े डैम बनाए थे, उनमें ये कैपेसिटी नहीं है रावी और सुतरेज को रोकने के लिए। समथिंग इज रॉन्ग विद देयर डिजाइन। और बिलाखिर दरिया की यादाश्त ने उसको धोखा दिया, और आज सुतरेज जो है 3 दहाइयों बाद अपना असल रास्ता ढूंढते हुए पहुंच रहा है, वो पहुंच गया मुसलसल। और यहाँ पे मुसलसल चलें जी, एक ब्रेक जी।
ویلکم بیک. ایک منٹ ٹھہر جاؤ کہ میں نے تو اس سیگمنٹ کے لیے ایک اور موضوع بھی چن رکھا ہے، لیکن اس پر آنے سے قبل میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ کتنے پاکستانی صحافی وہاں پہ موجود ہیں. تو میرے ایک سننے والے دوست نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہاں پر ایس سی او کو کور کرنے کے لیے 30 انڈین جرنلسٹ موجود ہیں. پاکستانی کا سوال پوچھے اور ان 30 میں سے جو ہیں سارے کے سارے نیوز چینلز کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، بلکہ شرما کی طرح کے انڈیپینڈنٹ سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مودی جو ہے وزیر اعظم، وہ اب اپنے ساتھ ہمارے وزیر اعظم کی طرح صحافیوں کو جہاز میں بٹھا کر نہیں لے جاتے، شودروں کو نہیں بٹھایا جاتا ساتھ، ٹھیک. لیکن اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ بھارت کی جو وزارت خزانہ اور وزیر اطلاعات ہے، وہ مل کے وہاں کی فیڈریشن آف چیمبر اینڈ کامرس اینڈ انڈسٹری کو کہتے ہیں کہ جب چین جیسے ملکوں کے وفد ہوں یا امریکہ، یعنی جہاں پہ بزنس اپارچونیٹیز ہیں، تو آپ برائے مہربانی یہ جو ٹی وی چینلز وغیرہ اور اخبارات ہیں، ان سے کر کے تو کچھ صحافیوں کو بھجوا دیا کریں، کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. تو میرا خیال ہے ہمارے ہاں بھی کافی سیٹ ہیں، اگر انہیں ہمارا کوئی صحافی گیا کہ نہیں؟ انہوں دی خبر کے مطابق تو کوئی نہیں دیا لیتا. عطا طاہر صاحب جدوں دے وزیر بنے تو ساڈا کوئی پرسان یاد نہیں. چل اینی سر، اب بات یہ ہے کہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بارہا اس پروگرام میں روتا اور فریاد کرتا رہا ہوں کہ یہ جو جمہوریت کم بخت نام کا جو ایک جانور ہے، اس کے قیام کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے ٹیکسوں سے بنی ہوئی جو چیز ہے وہ اس کی مجھے تفصیلات دی جائیں. ٹیکس میرا ہے، آپ نے اس سے ایک منصوبہ یہ گلاس بنایا، تو میں جاننا چاہوں گا کہ بھئی یہ آپ نے اس کو بنانے کا ٹھیکہ دران کو کیوں دیا، کن بنیادوں پر دیا. ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح کا سوال جو ہے وہ سینٹ میں ہوا، اور سینٹ میں جو ہوا ایک سڑک کے بارے میں ہے. وہ سڑک جو ہے وہ 326 کلومیٹر لانگ بننی ہے، جس کو N55 کہا جائے گا. یہ راجن پور، تمہارے علاقے کو بھی ڈی جی خان اور ڈی آئی خان، ان کو کنیکٹ کرے گی. اب یہ ٹھیکہ جو ہے 13.2 بلین کا دیا گیا ہے، دے دیا گیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں سینٹ میں انہوں نے سوال اٹھایا کہ جی یہ ٹھیکے کس طرح دیا گیا ہے. تو جن کو ٹھیکہ ملا ہے انہوں نے یوسر رضا گیلانی صاحب کو ایک خط لکھ دیا ہے کہ صاحب یہ سوالات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں جب ٹھیکہ مل گیا. سوال تو پوچھے جانے چاہیے، اس میں کیا بری بات؟ بھائی عوامی نمائندے ہیں سو کالڈ، تو وہ ادھر آم کھانے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اسی لیے سینٹ میں بٹھایا ہوا ہے نا. اب تو ان کی تنخواہ بھی ماشاءاللہ آسمان کو چھو رہی ہے. اور انڈونیشیا میں ہنگامے ہوئے، تمہیں پتہ ہے پہلا فیصلہ کیا کیا ہے؟ وہ 5 بندے پہلے تو تمہیں پتہ ہے جب ہنگامے شروع ہوئے تو گولی پھر ماری جاتی ہے، پھر لوگوں کو نرم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کل صدر نے کیا کہا ہے، وہ جو مراعات دی گئی ہیں نا وہاں کی قومی اسمبلی کو، ان کی تنخواہیں جو بڑھائی تھی اس نے واپس لے لی ہیں. حالانکہ ابھی تک پتہ نہیں ہے وہ اس کا مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں. ابھی تک چل رہی ہے. میں آج صرف یہ کر رہا ہوں کہ پارلیمان کی یہ وقت رہ گئی ہے کہ ٹھیکیدار کہہ رہا ہے، ٹھیکیدار میرے کو سوال پوچھ رہے ہو، خط لکھ خود ہے اللہ اسٹاپ دا پرسن. یہ ٹھیکیدار نے کہا ہے نا، اللہ بھلا کرے. ٹھیکیدار نے کہا ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے. دوسری طرف قومی اسمبلی کے اسپیکر اس وجہ سے ناراض ہیں کہ آڈیٹر جنرل جو رپورٹ کرتا ہے، تو انہوں نے جو آڈٹ رپورٹ رکھی تھی جس میں تقریباً 375 ٹریلین کی بدعنوانیاں تھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسپیکر کے دفتر سے بالا بالا قومی اسمبلی کے اراکین میں بانٹ دی. تو انہوں نے ان کو واپس بھیج دیا. یہ 23-24 والی رپورٹ اب کیا ہوگا؟ جس نے وہ رپورٹ بنائی تھی اس کو بھی نہیں. تو پھر آپ یہ قومی اسمبلی وغیرہ کو بند کریں تو پھر جب لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں اسی لیے ہم کہ یہ فارم 47 کی پارلیمان ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، تو میں کس منہ سے ان کا منہ روکوں؟ جنید اکبر صاحب کمیٹی کے چیئرمین ہوتے تو وہ کس کو ٹیک اپ کرتے کہ ادھر لے آؤ،
باعث کمیٹی اس کو آج دیکھے ویسے اسپیکر صاحب نے فریاد کی ہے تحریک انصاف کے دوستوں سے کہ واپس آئیں. کہ بھائی جان برائے مہربانی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں رہیں. چلیں. لیکن ان کا یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کے بعد یعنی اجلاس کے بعد ہی NDMA نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہمارے نمائندوں کو بریفنگ دیں گے سیلاب کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں. PTI کے اراکین اسمبلی اس میں شریک نہیں ہوئے. چلیں آج کے پروگرام یہیں تک. دعا کریں کہ سیلاب سے تو کم ہوں اور ہم سب محفوظ رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.